آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کے لیے یعنی کیا سسٹم بنایا؟ جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کی، اور مختلف خاندانوں، قبیلوں اور مختلف عمر کی خواتین سے کی، جی پھر ان کو ٹرینڈ کیا۔ اور میں اس ٹریننگ میں سے مثال دینا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح سے ٹرینڈ کرتے تھے۔ یوں تو یعنی خواتین کی تعلیم کا سلسلہ گھر پہ جاری ہی رہتا تھا، اور یہ کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، لیکن انفارملی جتنا عمدہ طریقے سے انہوں نے سیکھا، امت کے مردوں کو بھی ان کے توسط سے رسول اللہ کے نجی زندگی اور خاندانی معاملات کے بارے میں زیادہ آگہی ہوئی۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھتے تھے تو فجر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ جاگ رہی ہوتی تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے تھے۔ اب وہ بات چیت کیا ہوتی تھی؟ کیا خاندانی معاملات کے بارے میں، یا وہ خواتین جو آپ کے نکاح میں تھی ان کی شکایتوں کے حوالے سے کوئی بات چیت تھی، یا یہ ہے کہ سسرال والوں کی کوئی ناراضگی، کوئی شکوہ یا کوئی اور ایسا سلسلہ تھا؟ نہیں، وہ انٹلیکچول ایکسچینج تھا، تربیت تھی، وہ تربیت کا موقع تھا۔ اور سیدہ عائشہ کے ذہن میں جو کنفیوژن، جو بات ہوتی تھی، جو سوال کرنا ہوتا تھا، وہ سوال کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ باتیں آپ کے اندر اس طرح سے اترتی ہیں کہ جیسے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کے اندر اترتی ہے اس کے لاشعور میں پیچھے چلی جاتی ہے، اور وہ اپنا رول ہمیشہ پلے کرتی ہے، میموری میں فیڈ ہو گئی، پھر میموری میں پیچھے فیڈ ہو گئی۔ جی صحیح۔ تو وہ یعنی ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا ان خواتین کا تاکہ وہ خواتین کے حلقے میں ایجوکیٹ کریں۔ یعنی ایک دن دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ازواج مطہرات نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، اور ان خواتین نے خصوصاً سیدہ عائشہ نے امت کے مردوں کو بھی جس وقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو بھی ایجوکیٹ کرتی تھی۔ فقہائے سبع جو سیدنا عمر کے دور میں تھے، 7 ایسے افراد تھے جنہوں نے امت کے لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے تھے ان کا سولوشن دیتے تھے، جنہیں فقہائے سبع کہا جاتا تھا۔ تو وہ جب کسی مسئلے میں ایسی کسی سچویشن میں پھنس جاتے تھے جہاں پہ انہیں حل نہیں ملتا تھا، تب وہ سیدہ عائشہ کے پاس آتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ پھر ان معاملات کو اتنی آسانی کے ساتھ سولو کر دیتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ معاملات مردوں سے سولو نہیں ہو پاتے۔ یہ وہی تعلیم ہے جس کا آپ ابھی ذکر کر رہی تھی، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی تھی۔